علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کو یہ بخاری مسلم کے لفظ ہے، فرمایا کوئی آدمی مکان بناتا ہے بڑا پیارا، بڑا حسین، بڑا خوبصورت، ہر قسم کے نقش و نگار کرتا ہے، پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ۔ اب جو آدمی بھی آتا نا، گھومتا دیکھتا مکان، اسے بڑا اچھا لگتا اس کا مکان، پر وہ دیکھتا کہ یار یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اگر کبھی یہ بھی مکمل ہو جائے تو مکان۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ خود حضور نے مثال دی۔ میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تو سارے نبی آ گئے، پر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ فرمایا میں آیا ہوں تو دیوار مکمل ہو گئی، اب کسی اور کی گنجائش ضرورت ہی نہیں۔ مکمل اکمل کامل دین نبی پاک کا۔ یا رسول اللہ آپ کس کس کے رسول بن کے آئے؟ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ قرآن مجید نے کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے رسول نہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جس کو اللہ نے بنایا ہے ان سب کے حضور رسول بن کے آئے، سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ دائرہ کار ہی بڑا وسیع ہے، تو اب کسی اور کی گنجائش ہے؟ ہاں کچھ لوگوں کو بیماری لگتی ہے، پاگل ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں۔ دعویٰ کرنا ہمارے زمانے میں ویسے ہی آسان ہے، اور پاکستان ہندوستان ویسے جمہوری ملک ہیں، اس میں ہر آدمی کو بولنے کی اجازت ہے، جو جس کی طبیعت آتی ہے بول سکتا ہے، گنجائش ہے۔ اور ویسے بھی کوئی کیسے پتہ کرے گا کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 کے قریب ایسے دجال جھوٹے ہوں گے، 30 جو دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، 30۔ لیکن فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا۔ 30 کے قریب۔ خود نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں 2 بندوں نے دعویٰ کر دیا تھا ہم نبی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا، اور 1 2 4 نہیں، ابھی چند مہینے پہلے ایک بندے کو پھر دورہ پڑا تھا، بعد میں اس کا معلومات کی تو پتہ چلا نفسیاتی مریض ہے بیچارہ، وہ بھی کہتا تھا میرے پاس وحی آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے، لیکن ایک بندے نے ذرا منظم ہو کے دعویٰ کیا، اور خود چونکہ وہ انگریز کا وفادار تھا، تابع دار تھا، وہ کہتا تھا میرے آنے کے 2 مقصد ہیں، معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، 2 مقصد ہیں۔ ایک کہتا تھا کہ جو انگریز حکومت کا وفادار نہیں وہ اللہ رسول کا وفادار نہیں، معاذ اللہ۔ پہلا اس کا آنے کا مقصد وہ بیان۔ دوسرا اس کا مقصد یہ تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ دین سارا باقی ہے، موجود ہے، قرآن، حدیث، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، میں معاذ اللہ نبی بن کے آیا ہوں تو صرف ایک کام کرنے آیا ہوں کہ جہاد کوئی نہیں، جہاد نہیں کرنا، کفر کے خلاف لڑنا۔ آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا میں کس کی بات کر رہا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس کے ماننے والوں کو مرزئی بھی کہتے ہیں، احمدی بھی کہتے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مرتد، ان دونوں میں فرق ہے۔ عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو یہ کافر ہیں، ان کا اپنا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے جو وہ کر رہے ہیں، اسلام کسی پر جبر کا حکم نہیں دیتا، موج کریں، لگے رہے، ہم انہیں دین کی دعوت دیں گے پر ان پر کوئی سختی نہیں کر سکتے۔ ایک مرتد ہوتا ہے جو لبادہ دین کا اڑتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن والا کہتا ہے، اسلام والا کہتا ہے، لیکن دین میں رخنا ڈالتا ہے، نیا عقیدہ گھڑتا ہے، وہ مرتد ہے، اس پر سختی کرنے کا حکم ہے۔ مرزائیوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، بس آخری نبی نہیں مانتے، ایک نیا نبی مانتے ہیں، اور پھر رنگ بڑا عجیب دیا، کہتے ہیں ذلی نبی ہے، بروزی۔ نوکھا فلسفہ سنے آپ حیران ہو جائیں گے۔ ذلی نبی کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں، میں نبی پاک کا سایہ بن کے آیا ہوں، یہ اس نے دعویٰ کیا ہے۔ کہتا ہے میں مستقل نبی نہیں، میں حضور کا، اور بیوقوف جس خدا نے اپنے رسول کا سایہ بنایا ہی نہیں،
بنایا ہی نہیں کہ کسی کے قدم نہ آ جائیں. اور تیرے جیسے شخص کو سایہ بنانا تھا جس کی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں, کانا ہے بیچارہ. مرزا کانا تھا, ایک آنکھ اس کی سلامت. اللہ کے نبیوں میں کوئی نقص ہوتا. ہمارے ہاں ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مولانا کہنے لگے مرزا جھوٹا نبی ہے. استادوں نے روک دیا, کہنے لگے یہ لفظ بھی نہیں کہنا, جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا, اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی. یہ لفظ بھی نہیں کہنا, اس کو جھوٹا نبی نہیں کہنا. کہا حضور پھر کیا کہیں؟ کہنے لگے چلو کانا شانا کہہ لیا کرو, اتنی گنجائش ہے. یہ تو لو دو چار جملے ہیں, جیسا بیچارہ ہے تھا ویسا چلو کہہ لو, کانا شانا کہہ لیا کرو, اس کی اجازت ہے. لیکن یہ لفظ کہنے کی اجازت منظم سازش کی اس شخص نے, منظم. اور یہ رکی نہیں. ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بہت سارے لیکچرار بھرتی کیے جاتے ہیں جو قادیانی ہیں, مرزئی ہیں. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ یورپ کا ویزا سب سے آسانی سے اس بندے کو ملتا ہے جو کہتا ہے جی میں مرزئی ہو گیا ہوں, مجھے پاکستان میں خطرہ ہے. فٹافٹ بلا لیتے ہیں. تمہاری ان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے جو تمہیں فٹافٹ بلاتے ہیں؟ بتاؤ کیا تعلق ہے جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا. پہلے وہ کہنے لگا جی میں محدث ہوں, میں حدیثوں کی تشریح کرتا ہوں. پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں, دین کی تجدید کروں گا. پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا جی میں امام مہدی بن کے آیا ہوں. لوگ کٹھے ہونے لگے نا. ہمارے لوگ تو دعا کرانے پہ قائل ہو جاتے ہیں, ویسے بھی جو نئی مداری لگائے اس کے بندے جلدی قائل ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال نے پنجابی کا, میں خود پنجابی ہوں لیکن اقبال نے پنجابی کا مزاج بیان کیا ہے. پنجابی کا مزاج, اقبال کہتے ہیں پنجابی کا مزاج ہے کہ تحقیق کا پھندا کوئی سیاد لگا دے, یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. کہتے ہیں کوئی مداری دکھائے صحیح, اس کا کام ہے فٹافٹ پہنچ جانا. یہ مداریوں کا زمانہ ہے. جو اچھی مداری لگا لے, شور شار اچھا کرے, اس کے گرد لوگ جو کہے میں نے پھونک ماری تو بندہ چل پڑا, پھونک ماری تو گر گیا, پھر میں نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا. کوئی مداری دکھائے صحیح. مداری کا دور ہے. اس نے بھی مداری لگا لی, میں دعا کرتا ہوں تو فلانا صحیح ہو گیا, میں یہ کرتا ہوں تو کبھی محدث ہو گیا, کبھی وہ مجدد ہو گیا. پھر کہنے لگا میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے تھوڑی ترقی کر لی تو کہنے لگا میں مسیح موعود ہوں, وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پیدا ہونا تھا تو لہذا میں آ گیا ہوں معاذ اللہ. پھر آہستہ آہستہ جب اس نے سمجھا نا کہ اب بندے تھوڑے پکے ہو گئے ہیں جو میرے ساتھ ہیں, پھر کہنے لگا نہیں میں ذلی نبی ہوں, بروزی, میں سایہ بن کے آیا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی پشت پناہی اس کو انگریز کی حاصل تھی. کسی شخص کی جب حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں پھر اس کا آگے بڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس کی انگریز نے مکمل پشت پناہی کی. اپنے بچوں کو سمجھائیں جو بات عرض کر رہا ہوں. ہمارے اپنے شہروں میں جو معروف سکول ہیں ان کے اندر ایسے ٹیچر بھرتی ہونے لگے ہیں جو قادیانی اور مرزئی ہیں, جو گندے نظریات کے حامل لوگ, جو طرح طرح کی. آپ کو نہیں پتا, ہمیں تو شوق ہی بڑا ہے نا, بچہ ایف ایس سی کرے صحیح, جائے جدھر مرضی, بی ایس سی کرے بس وہ, اور بڑی جلدی لوگ مائل اور قائل ہوتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی اب تو سائنس بھی ماننے لگی ہے اسلام کی ساری باتوں کو. تو میں کیا مانے چاہے نہ مانے, سائنس کے ماننے سے کوئی فرق پڑتا نہیں. مانتی سائنس تو نہ مانے, کیا اس میں حرج ہے. ایک حکیم صاحب بڑے پرانے بڑے سیانے کہنے لگے جی میں 2-3 امراض کا علاج کرتا ہوں, اس میں ایک کھانسی بھی ہے, چند قطرے شراب کے ڈال کے میں دوائی بناتا ہوں, بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے کہا آپ کا دماغ ٹھیک نہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو گند کہا ہے اس میں کبھی شفا ہو سکتی, سارا زمانہ بھی کہے کہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس میں شفا ہو سکتی. جو پیشاب سے زیادہ پلید ہے اس میں بھی کبھی شفا ہو سکتی ہے. تو سائنس مانے, حکمت جو مرضی کہے. ڈاکٹر روز کہتے ہیں کزن میرج سے مسائل بنتے ہیں, قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے سے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سگے چچا کے بیٹے کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح کیا. اگر مسائل بن سکتے ہوتے تو رسول پاک کبھی یہ کام کر سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. روز ڈاکٹر کہتا ہے آپ پتہ کرنے جائیں بیماری کہاں سے لگ گئی, آپ کے خاندان میں تو کسی کو نہیں تھی, فلانے کو تو نہیں تھی, سسرال میں میکے میں
بھئی اللہ کے رسول نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک کو دوسرے سے لگ سکتی تو ساری دنیا کے ڈاکٹر کہیں بے شک ہماری طبیعت مان سکتی، ہم کوئی کچے نظریات کے لوگ ہی نہیں، یہاں تو بندے فٹافٹ ایسے ہو جی وہ سنا تھا اس نے کہا تھا، کیا مطلب ہے؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ختم ہو گئی بات۔ جو مرضی کو کہتا پھر عقیدہ مضبوط زبردست، ایک منٹ کے لیے بھی ہلنے کی ضرورت نہیں۔ مرزا صاحب نے دعوے کر دیے، لوگ کٹھے ہونے لگے، انگریز کی پشت پناہی تھی، اور اس نے سب سے پہلا اٹیک ان لوگوں پہ کیا جو سردار کہلاتے تھے، چودھری کہلاتے تھے، زمیندار تھے۔ غور کریں جو بات سمجھا رہا ہوں، اس کا سب سے پہلا الناس والا دین ملوکہم، لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے ہیں۔ مرزے کا سب سے پہلا اٹیک، قادیانیوں کا سب سے پہلا جو حربہ تھا وہ چودھری لوگ تھے، بڑے لوگ، اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ ان لوگوں پہ قبضہ جمایا جائے گا تو باقی جو عوام ہے اس کو قریب کرنا آسان ہو جائے۔ بڑے بڑے ذمہ داروں پہ، جگیرداروں پہ، مالداروں پہ، رئیس لوگوں پہ اس نے پھندے ڈالے، قابو کیے اور ایک جمعیت تیار کر لی۔ پھر جب لوگ کٹھے ہو گئے اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، علماء نے اس کو کئی دفعہ بلایا، حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر صاحب نے فرمایا کسی میدان میں سامنا تو کر، گفتگو تو کر، پر وہ سامنے آنے کو تیار۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سامنے تو آنا کہیں، سامنے تو آ تو صحیح۔ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کے صاحبزادے فرمانے لگے تو ایسا بے ایمان ہے سامنے کیوں نہیں آتا، باہر تو نکلنا، آ تو صحیح۔ ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں جو ہر میدان میں سامنے آ جاتے تھے، ہر میدان میں، ہر میدان میں، لیکن نا نبی دنیا میں تبلیغ کرنے آتے ہیں، کشتی کرنے نہیں آتے۔ مولانا حامد رضا صاحب نے وزیر خان مسجد میں تقریر کی، اعلی حضرت کے شہزادے تو فرمانے لگے ہم تو اس رسول کے ماننے والے جو ہر میدان میں سامنے رہے۔ نبی پاک باہر نکلے تو رکانہ پہلوان بکریاں چرا رہا تھا، کھیت میں تھا، کہنے لگا میں نبی تب مانوں گا جب میرے ساتھ کشتی کریں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا مزاج نرم و نازک تھا، ہاتھ پھول سے زیادہ نرم ہوتے تھے، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتے تھے، نرم و نازک وجود تھا، مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ جب اس نے یہ بات کی تو میرا دل کیا میں آگے بڑھ کے کہوں تو بیوقوف ہے، کبھی کشتیوں کے ساتھ بھی تبلیغ ہوئی ہے، بیوقوف ہے تو؟ کہتے ہو، کہنے لگا جی میرے ساتھ تو سینکڑوں لوگ آئے، کوئی مجھے گرا نہیں سکا، اگر آپ گرا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ کہتے رسول پاک نے آستینیں چڑھائی، فرمایا چل آجا کشتی کر لیتے، تو صحیح میدان میں نکل۔ میرے رسول پاک نے آستین چڑھائی، تامت مبارک کو سمیٹا، فرمایا چل آجا آجا۔ ہر میدان میں رسول پاک تشریف لائے، نبی پاک سامنے ہوئے، حضور نے اس کو داؤ لگانے کا موقع دیا، کبھی ٹانگوں کی طرف بھاگتا، کبھی پیچھے آتا، کبھی دائیں۔ جب بھاگ بھاگ کے حضرت بلال کہتا وہ بھاگ رہا تھا، حضور مسکرا رہے تھے، سبحان اللہ۔ نبی پاک کیا بات ہے، سرکار ہنس رہے تھے کہ چل چل یار ٹھیک ہے بھاگ دوڑ لے۔ جب بھاگ دوڑ لیا تو میرے نبی پاک نے بازو سے پکڑا، 2-3 دفعہ لایا تو زمین پہ گر گیا۔ حضور نے پکڑ کے اٹھایا، فرمایا میں صرف گرانے نہیں آیا، میں تو اٹھانے آیا ہوں۔ کھڑا کیا تو کہنے لگا نہیں آپ نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ تو حضور نے فرمایا دیر کوئی نہیں ہوئی تو دوبارہ آ جا، کوئی عرض نہیں، آ جا دوبارہ سے۔ دوبارہ آیا تو میرے حبیب نے 2 دفعہ ہلایا تو پھر جا گرا، کہنے لگا نہیں ابھی بھی میں سنبھل نہیں سکا تھا۔ فرمایا کوئی عرض نہیں، یہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو دوبارہ آ جا۔ اب کہ جب آیا نا تو حضرت بلال کہتے ہیں وہ دستے مبارک جن کو میں تھامتا تھا تو لگتا تھا پھول تھام لیے ہیں، ان ہاتھوں سے حضور نے اٹھا کے فضا میں بلند کیا اور حضور نے دھڑام سے زمین پہ گرایا تو کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہوا، کہنے لگا اے محبوبہ جو تیرے ہاتھ میں طاقت ہے وہ تیری نہیں، وہ خدائی طاقت ہے، وہ خدائی طاقت ہے، خدائی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام ہر میدان میں، علماء نے کہا تو نکل تو صحیح، پر کبھی باہر نکلا فوت کا ہوا تو پتا نا آپ کو فوت کہاں ہوا تھا جی؟ چلو مینوں تے دسن دی لوڑ ہی نہیں، تہاڈے تے سارا پتا ہے ہوتا۔ باتھ روم میں مرا وہ، باتھ روم میں، اور آج تک لوگ باز نہیں آئے، ان کی عبادت گاہیں ہیں، بڑے چکر ہیں۔ اب ایک نیا بہانہ میں سنتا ہوں، نیا بہانہ، کہتے ہیں جی پاکستان کی اسمبلی نے انہیں کافر کہا ہے۔ اسمبلی وزیر اعظم صاحب شیخ الحدیث ہے آپ کے، اسمبلی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں شیخ، ان
کا کیا کفر اسلام سے، کیا وہ کسی کو کہیں گے بیچارے؟ سورت اخلاص تو ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ نہیں سنا سکتے، یہ حال ہے۔ بہت بڑے بڑے بیرسٹر کہلانے والوں کو سورت اخلاص نہیں آتی، انہوں نے کسی کو کافر مسلمان کیا کہنا ہے؟ اسمبلی کا مسئلہ نہیں ہے، امت مسلمہ کے علماء محدثین محققین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزائی کل بھی کافر تھے، آج بھی قیامت تک کافر، اور بدترین کافر ہے، ہلکے پھلکے کافر بھی نہیں، سپرلیٹر ڈگری ہے، زبردست قسم کے کافر ہے، چھوٹے موٹے بھی نہیں، آخری درجے کے بدترین مشرک ہیں یہ۔ ہم لوگوں کی اپنی موج ہے جمہوری، اور نہیں جی نہیں نرمی کرنی چاہیے، نہیں جی نہیں نرمی کرنی، ایک پارٹی والا دوسرے پہ سختی کر رہا ہے۔ مذہب کے معاملے میں سارے اس نے اخلاق کے قائل ہیں، سب اخلاق کے قائل ہیں، نرمی کرو ٹھیک ہے، سب کو کہو چلو ٹھیک ہے گلی برابر کی ہے، ووٹ برابر کے لے لو، وہاں کہتے ہیں نہ دیے تو لڑائی بھی ہوگی، ناراضگی بھی ہوگی، جھگڑا بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ دنیا داری کے معاملے میں سختی اور دین کے معاملے میں ایسا نہ کرو۔ وہ بدترین مشرکین ہیں، انہوں نے ایسے ایسے ظلم کیے۔ وہ تو کہتے ہیں جو ہمارے پیچھے نماز، مرزا تو یہ کہتا تھا جو مجھے نہیں نہ مانتے وہ سارے شیطان کے پیروکار ہیں، تو سب کو شیطان کہہ رہا ہے، تو نرمی کر رہا ہے۔ اور پھر اس کی کرامتیں بڑی عجیب تھیں، فرشتہ آتا تھا وہی لے کے، اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی، اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ نام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عائشہ کے ساتھ میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا ہے۔ اس نے حدیث پڑھ لی تو سویرے اٹھی اس نے بھی ایک فتویٰ دیا، ایک بی بی تھی نام تھا محمدی بیگم، کہنے لگا میرا بھی اس کے ساتھ آسمانوں پہ نکاح ہو گیا ہے۔ پھر ساری زندگی محمدی بیگم کی منتیں ہی کرتا رہا، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا تیرے بے ایمان کے ساتھ نکاح۔ کیسا آسمانوں پہ نکاح ہوا تھا، پھر زمین پہ ہو سکا؟ ایسا بدبخت آدمی، ایسا بدبخت۔ اور اس کو جو خوابیں آتی تھی بڑی نرالی تھی۔ 15 روپے کا ملازم تھا، وہ ماہانہ 15 روپے ملتے تھے، سیالکوٹ میں ملازمت کرتا تھا۔ جب یہ اس نے ڈھونگ اور ڈرامہ رچایا تو موجیں لگ گئی۔ میں نے کہا کہ مداری کوئی بھی کرے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے، سیدھی سیدھی بات، صاف ستھری بات تو اتنی جلدی ہضم ہی نہیں نہ ہوتی لوگوں کو۔ تو اس نے جب وہ کہتا ہے مجھے خواب آئی ہے، خواب کیا آئی ہے؟ کہتا وہ میرے پاس کوئی آنے والا آیا تو مجھے ہزاروں روپے دے گیا ہے۔ جب بھی اس کو خواب آئی کوئی ہزاروں روپے کی آئی، دولت کی آئی۔ ملا رومی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ ملا رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا تو اس کے زمانے میں ایک بندے نے نا نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، سیانا بندہ تھا، اس نے کہا اس کا پس منظر تو پتا کرو، کوئی پاگل تو نہیں، کوئی گھر میں جھگڑا تو نہیں رہتا، اس کا بھوک کا ستایا ہوا تو نہیں، کیونکہ اس طرح کے بندے مختلف دعوے کرتے پھرتے ہیں۔ پتہ کیا، معلومات کی، تو لوگوں نے آ کے بادشاہ کو بتایا کہ نا کچھ نہیں نا تو 15 دن اس کو روٹی نہیں ملتی بیچارے کو، بڑے کاروبار کیے ہیں، چمکا کوئی نہیں، تو اس نے کہا چلو یہ والا کام کرتے ہیں، مشہور تو ہو جائیں گے نا، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے بلاؤ، اس کو بلایا تو بادشاہ کہنے لگا اس کو باورچی خانے میں لے جاؤ اور جتنے کھانے پک سکتے ہیں نہ پکا کے اس کے سامنے رکھو، صبح شام اسے روٹی کھلاؤ۔ 15 دن نہ 2 ہفتے بڑا خوب کھانا کھلایا اس کو، زبردست اچھی طرح سے سیر ہو کے روٹی کھلائی۔ تو ملا رومی کہتے ہیں 15ویں دن باہر نکالا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ کہنے لگا او معاذ اللہ دعویٰ کرنے والے کہ میں نبی ہوں، کوئی نیا پیغام آیا تیرے پاس کہ نہیں، کوئی نیا الہام، کوئی نیا پیغام؟ کہنے لگا جی بالکل آیا ہے۔ نے کہا سنا؟ کہنے لگا میرے پاس نیا پیغام آیا ہے کہ تو جہاں پہنچ گیا یہاں سے نکلنا نہیں، اب تو نے یہیں رہنا ہے، یہ مجھے حکم ہوا ہے، لہذا اگر تو حکم عدولی کرے گا تو نافرمان ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیری بات سمجھ گیا ہوں، روٹی تو یہ 3 وقت ملا کرے گی لیکن تو گھر جا کے رہے۔ آج کے بعد اس طرح کا کوئی دعویٰ، پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کے لوگ دعوے کرتے ہیں، اور پھر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا وہ بھی بہت سارے پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، تنخواہیں لگ جاتی ہیں، اور جب کسی کی تنخواہ لگ جاتی ہے پھر پراپوگنڈا کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، شور کرنا ذمہ داری، رائے عامہ ہموار کرنا اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ مرزے نے بہت سارے لوگ بطور تنخواہ دار وہاں رکھے، پھر یہ تحریک چلی۔